جادوئی قلم کا راز علی ایک ذہین اور شرارتی لڑکا سارا علی کی چھوٹی بہن جو بہت پیاری اور معصوم ہے۔ دادا جان علی اور سارا کے دادا جو ایک قدیم قصے اور کہانیوں کے ماہر ہیں۔ جادوگر ظہیر ایک بدنام جادوگر جو جادوئی قلم کا راز جاننا چاہتا ہے۔ ایک دن علی اور سارا اپنے دادا جان کے پرانے کتابوں والے کمرے میں کھیل رہے تھے۔ اچانک علی کو ایک پرانا صندوق ملا جس میں ایک خوبصورت جادوئی قلم پڑا تھا۔ علی نے جیسے ہی اس قلم کو چھوا اس نے ایک روشنی پھینکی۔ دادا جان نے بتایا کہ یہ قلم ایک جادوئی قلم ہے جو جس چیز کو بھی لکھے گا وہ حقیقت بن جائے گی، لیکن اس قلم کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جادوگر ظہیر کو اس قلم کی خبر ملی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے چرانے کی کوشش کرے گا۔ ظہیر نے اپنے جادوئی آئینے میں علی اور سارا کو دیکھ لیا اور وہ ایک خفیہ منصوبہ بنانے لگا۔ علی اور سارا نے اس قلم کا استعمال شروع کیا اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا شروع کر دیا۔ علی نے ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت محل بنایا جبکہ سارا نے اپنے پسندیدہ کھلونے اور مٹھائیاں تخلیق کیں۔ ظہیر نے ایک رات علی اور سارا کے خوابوں میں داخل ہو کر جادوئی قلم چرانے کی کوشش کی، لیکن دادا جان نے اپنے پرانے جادوئی علم سے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ظہیر کو شکست ہوئی اور وہ واپس اپنی جادوئی دنیا میں چلا گیا۔ دادا جان نے علی اور سارا کو سمجھایا کہ جادوئی قلم کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ انہوں نے سیکھا کہ قلم کی طاقت کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے۔ علی اور سارا نے جادوئی قلم کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کیا۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں خوبصورتی اور خوشی پھیلائی۔ دادا جان کی کہانیاں اور علم نے انہیں سکھایا کہ اصل طاقت محبت اور مہربانی میں ہے۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جادوئی طاقتوں کا صحیح استعمال بہت اہم ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس طاقت ہو، لیکن ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد اور بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ محبت اور مہربانی دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں۔